میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو لگا رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات میں جو بھی گئے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بل بوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی مرضی اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے نہیں روک سکتی۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخیات نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہارے آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں چھپا ہے۔ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پائی۔ جب انسان آخر کار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے، اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہے، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے اور نہ بائیں جانب، چاروں سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے جیسے اسے زور سے گلے سے لگا رکھا ہو۔ جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری لمحے پہ پہنچ کر رب مل جاتا ہے۔
کہتا ہے یا اللہ میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی صلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے، صرف تو، بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیور ٹاؤن والا معاملہ نہیں کرتا، تاکہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے۔ جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا اور کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ دیتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی